اور سنگل سٹروک آف پین اس وقت کے پریزیڈنٹ اینڈ فیلڈ مارشل انہوں نے ایک جنبش قلم سے تمام لیڈر خواہ وہ ایسٹ پاکستان سے تھے یا ویسٹ پاکستان سے تھے انہوں نے ان کو ایبڈو کر دیا. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہ کی. اگر کوئی بات کرنی بھی ہو ہم بھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں مگر ان پارلیمنٹری اور ڈیروگیٹری لینگویج ہم یوز نہیں کر سکتے. مگر آپ نے دیکھا زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے اور تمام لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیل میں رہی اور فار دا انفارمیشن آف دا ہاؤس ریزولوشن موو کیا آپ تمام اختیارات صدر پاکستان کو دے دیں کہ نائب وزیر اعظم کا وہ چناؤ کر لیں. تو مجھے صدر صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ابھی رائٹ آف اپیل ہے اعتزاز احسن صاحب آئے بیٹھے ہیں وہ آپ سے بات کریں گے. میں نے کہا صدر صاحب ہم نوکری پیشہ نہیں ہیں بس آئے تھے عوام نے الیکٹ کیا اب ٹائم از اوور. تو میں نے کہا میں جا رہا. جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ آپ پریزیڈنسی میں اسٹیٹ وہاں آ جائیں. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی امپورٹنٹ میٹنگ رکھی. میں وہاں سے اسٹیٹ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا. جب میں پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا تو میں نے صدر صاحب سے پوچھا واٹ از دا ایجنڈا ٹوڈے. کہتے تمہیں پتہ نہیں. میں نے کس چیز کا؟ کہتے تمہارے خلاف آج فیصلہ آ رہا ہے. تو میں نے CEC کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں لائے عمل بنانا ہے. تو میں تھوڑا سا ہنسا. تو میں نے کہا ہم نے تو کوئی لائے عمل نہیں بنانا جو بننا تھا وہ بن جائے گا. ہم نے جا کر کو چیئر کیا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا طوفانی خطاب. یوسف رضا گیلانی نے واضح کر دیا کہ اب مزید نہیں چلے گا. یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی خاطر ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو نکالنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد پیپلز پارٹی متحرک ہو چکی ہے اور استعفوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اتفاق سے میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا تھا اور سنگل سٹروک آف پین اس وقت کے پریزیڈنٹ اینڈ فیلڈ مارشل ایوب خان انہوں نے ایک جنبش قلم سے تمام لیڈر خواہ وہ ایسٹ پاکستان سے تھے یا ویسٹ پاکستان سے تھے انہوں نے ان کو ایبڈو کر دیا. الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈرس. And that time, my father was the federal minister of United Pakistan. تو کسی ایک بھی پولیٹیشین نے ملک کے خلاف بات نہیں کی. یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں آپ نے ڈسکوالیفائی کیوں کیا اور تقریباً 12 سال وہ ڈسکوالیفائی رہے. پھر جب میں عملی سیاست میں آیا تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا دیکھا کہ ان کو سزائے موت بھی ہو گئی، جوڈیشل مرڈر بھی تھا اور ہمارا ریفرنس while I was the Prime Minister of پاکستان ہماری کیبنٹ نے ریفرنس بھیجا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ سپریم کورٹ سے آپ ریفرنس بھیجیں کہ ان کا عدالتی قتل ہوا اس کے اوپر فیصلہ دیں. ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی. پھر بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد بھی شہادت کے بعد بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ جیل میں جایا کرتی تھی اور آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے اور ان کو ملنے کے لیے جاتی تھی وداؤٹ پروٹوکال. کوئی پروٹوکال نہیں تھا. شی واز دا انٹرنیشنلی ریکگنائز لیڈر اور ایز اے فارمر پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کی بیٹی وہ جاتی تھی اور مگر عدلیہ کا احترام کرتی تھی. یہ نہیں کہتی تھی کہ میں عدلیہ کے سامنے نہیں جاؤں گی مگر پھر بھی she gave importance to the elected houses خواہ وہ سینٹ ہو وہ نیشنل اسمبلی ہو. ان کا احترام کیا، عدلیہ کا احترام کیا. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہ کی.
اگر کوئی بات کرنی بھی ہو، ہم بھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں، مگر ان پارلیمنٹری اور ڈیروگیٹری لینگویج ہم یوز نہیں کر سکتے. ایون دا کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر سپیریئر جوڈیشری اور آرم فورسز کے خلاف اگر کوئی بات ہو، یو آر لائبل ٹو بی ڈسکوالیفائڈ. یہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ڈسکوالیفیکیشن ہے. مگر آپ نے دیکھا زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، اور تمام لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیل میں رہی. اور فار دا انفارمیشن آف دا ہاؤس کہ ایک آڈٹ پیراز ہوتے ہیں، اور آڈٹ پیراز جو ہوتے ہیں دے ہیو ٹو بی سیٹلڈ ود ان دا ڈپارٹمنٹ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ آپ پریزیڈنسی میں اسٹیٹ وہاں آ جائیں. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی امپورٹنٹ میٹنگ رکھی. میں وہاں سے اسٹیٹ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا. جب میں پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا تو میں نے صدر صاحب سے پوچھا واٹ از دا ایجنڈا ٹوڈے؟ کہتے تمہیں پتہ نہیں؟ میں نے کس چیز کا؟ کہتے تمہارے خلاف آج فیصلہ آ رہا ہے. تو میں نے CEC کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں لائے عمل بنانا ہے. تو میں تھوڑا سا ہنسا، تو میں نے کہا ہم نے تو کوئی لائے عمل نہیں بنانا، جو بننا تھا وہ بن جائے گا. ہم نے جا کر کو چیئر کیا CEC کی میٹنگ. جنرل ناصر دلاور تھے اس وقت، بریگیڈیئر تھے، میرے MS تھے. انہوں نے مجھے چٹ بھیجی یو ہیو بین ڈسکوالیفائڈ. اب میں نے وہ پریزیڈنٹ کے سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا جینٹل مین لیٹس کال آف دا میٹنگ. میں نے کہا نو سر، میں نے بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بات کرنی؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا میں CEC کے ممبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ایک ریزولوشن موو کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ اٹ. تو میں نے ریزولوشن موو کیا، آپ تمام اختیارات صدر پاکستان کو دے دیں کہ نائب وزیر اعظم کا وہ چناؤ کر لیں. تو مجھے صدر صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ابھی رائٹ آف اپیل ہے، اعتزاز احسن صاحب آئے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے بات کریں گے. میں نے کہا صدر صاحب ہم نوکری پیشہ نہیں ہیں، بس آئے تھے، عوام نے الیکٹ کیا، اب ٹائم از اوور. تو میں نے کہا میں جا رہا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا تاریخی خطاب، تاریخ رقم کر دی. یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی جمہوریت کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں. آپ ہمیں دیوار سے نہیں لگا سکتے. اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ رہی تو آپ مزید حکومت نہیں کر پائیں گے.